اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد کئی دن سے آپ شان اہل بیت ملاحظہ فرما رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ آج میں نے اہل بیت سے جو ہمیں مودت کا حکم ہے، اہل ایمان تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان کی محبت تو آپ سنتے ہیں، آج رحمان کی محبت آپ کو سنانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی خود اہل بیت سے کتنا شفقت اور محبت فرماتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت میں سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک زوجہ مبارکہ اتنی عظمتیں اور شانیں اپنے دامن میں رکھتی ہے کہ اگر ایک ایک جمعہ بھی ان پر بات کی جائے، ان کی عظمتیں اور شانیں بیان کی جائیں، وقت ختم ہو جائے گا، ان کی عظمتوں کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے جتنے میں نے القابات کہے ہیں، ایک ایک لقب پر بھی گفتگو کی جائے، میں یہ کہتا ہوں میری تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، ایک ایک لقب پر گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین مقدسین وہ ہستیاں ہیں، اگر ان کی عظمتوں اور شانوں پر لب کشائی کی جائے تو میں کہتا ہوں پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، پورے درخت قلم بن جائیں، حسنین کریمین کی عظمتوں کی شانیں اور عظمتیں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ محبوب کے اصحاب ہوں، محبوب کی اولاد ہو، یاد رکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر میری وجہ سے میرے اصحاب اور میری اولاد کی محبت فرض ہے۔ اب محبوب نے فرمایا میری وجہ سے، یہ لفظ میری کے اندر جو ایک راز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے وہ بھی میری تعظیم ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ بھی مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، عظمتیں اور شانیں یہ عطا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور پھر جو ان عظمتوں اور ان تقسیم کو نہ مانے اس کو حسد کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ تو جو بندہ اصحاب سے، محبوب پاک کی ازواج سے یا محبوب کی اولاد سے بغض رکھے، وہ در حقیقت حسد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حسد پاک باز نفوس قدسیہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے ہے۔ مکتبہ فکر دیوبند کے ایک مولانا صاحب ہیں، سید احمد بریلی، آپ سن کے حیران ہوں گے، یہ ان کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں۔ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ قبر والوں سے بھی مانگ لیتے ہیں، ویسے تو فتوے دیتے رہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری کرنا میں ضروری بھی نہیں سمجھتا، کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو دلائل دینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنی کتابوں کی خبر لینی چاہیے۔ یہ جو آپ اشرف علی تھانوی کا نام سنتے ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میری جو والدہ تھی اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ ایک دفعہ اجمیر شریف ایک بزرگ کے پاس گئے جن کا نام مرتضیٰ تھا، مجذوب تھے۔ میری نانی اماں نے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا۔ اجمیر شریف خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے قدموں میں بیٹھنے والا مجذوب کہتا ہے، جا مائی اللہ تجھے 2 بیٹے دے گا، ایک کا نام اشرف علی ہوگا، ایک کا نام اکبر علی ہوگا۔ میں جب یہ اشرف السوانے کی پہلی جلد پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں سنیو، جب تمہیں کہیں کہ تم درباروں پہ کیوں جاتے ہو تو کہو تمہارے تھانوی کی اماں اور نانی کیوں گئی تھی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو کیوں گئی تھی اور دعا کیوں کرائی تھی جب اللہ ہی بیٹے دیتا ہے؟ اور پھر تم تو نبی کے علوم غیبیہ کا انکار کرتے ہو، اب یہاں مجذوب کا علم مان لیا کہ ایک کا نام اشرف علی ہوگا، ایک کا نام اکبر علی ہوگا۔ اور ہم اگر کہہ دیں، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ جان جانا، جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہر جگہ جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں وہ بھی جلوہ گر ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ حاضر ناظر کا کیا ہے؟ حاضر چھوٹے بڑوں کی بارگاہ میں ہوتے، بڑے چھوٹوں کے پاس حاضر نہیں ہوتے۔ خضرہ میں جلوہ گر ہیں اور ہم سب ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہم نے کسی خطیب سے یا قوال سے نہیں پڑھا، آمنہ کے لال سے پڑھا ہے۔ محبوب اپنی گنبد خضرہ میں جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، ہم سب ان کے سامنے حاضر ہیں اور وہ ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی پابندی لگا دینا کہ جی وہ آ نہیں سکتے، یہ بھی ایک جہالت اور کم علمی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ گنبد خضرہ میں جلوہ گر ہیں، جس طرح قرآن میں 2 سورج کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے آسمان کا سورج، ایک ہے نبوت کا سورج۔ آسمان کا سورج 4تھے آسمان پر ہے، اس کی روشنی گھر گھر میں موجود ہے۔ نبوت کا سورج گنبد خضرہ میں ہے، اس کی نگاہ ہر مومن پر موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ نہیں آ سکتے، یہ بھی جہالت پر مبنی گفتگو ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ محبوب گنبد خضرہ میں ہیں، ہم ان کے سامنے حاضر ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ عقائد بھی تھوڑے سمجھا کریں، پڑھا کریں اور دل میں بٹھایا کریں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں محبوب آ نہیں سکتے، اسی تھانوی کی کتاب اٹھائیں اشرف السوانے، وہ کہتا ہے میری دادی اماں تھی، پردادی اماں تھی، میرا جو دادا پردادا تھا اس کو چوروں نے قتل کر دیا، وہ ہو گیا شہید۔ میں نے کہا تم اپنے شہید تو مانتے ہو، ذرا ہمارے شہید حسین کو بھی مانو نا، ہمارے شہید امام حسن کو بھی مانو نا، اس طرف بھی آؤ نا، تو وہ تو تمہارا دادا تھا۔ تو تھانوی کہتا ہے جناب وہ مر گیا، شہید ہو گیا، کچھ عرصے تک وہ میری دادی اماں کو ملنے کے لیے آتا، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آتا۔ تو ایک دن ہم نے سوال کیا، دادی اماں یہ مٹھائی کا ڈبہ کہاں سے آتا ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا، حوالہ دے رہا ہوں، نہ ہو تو میں جرمانہ دوں گا، اگر ہو تو پھر اپنے عقائد کو بھی درست کریں، میں بغیر پڑھی ہوئی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یہ مٹھائی کہاں سے آتی ہے؟ تو دادی نے کہا کہ جو تمہارا دادا فوت ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، اس کو چوروں نے قتل کر دیا تھا، ڈاکو نے قتل کر دیا تھا،
چونکہ شہید بامثل زندہ ہوتا ہے، وہ روزانہ آتا ہے، مجھ سے ملاقات بھی کرتا ہے اور مٹھائی کا ڈبہ بھی دے جاتا ہے۔ ارے تمہارا دادا مر کے آ سکتا ہے، حسنین کا نانا ہماری محفل میں نہیں آ سکتے۔ توجہ ہے، میں نے کتاب کا نام بھی بتایا ہے، حوالہ بھی دیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ تم لوگ اپنی کتابوں کو بھی کبھی دیکھا کرو، اس میں کیا لکھا ہے۔ اگر کتابوں کو نہیں دیکھتے تو پھر کسی سنی عالم کے قدموں میں آ کے بیٹھو، وہ تمہیں پڑھائے محبت کیا ہوتی ہے اور عشق کیا ہوتا ہے۔ تو سید احمد بریلی کہتا ہے، میں گیا حج پر، وہاں میں راستہ بھٹک گیا، میں قافلے سے بچھڑ گیا، اچانک میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا وہاں پہ محبوب کی زوجہ پاک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدسہ ہے۔ آپ مکے سے نکلیں، چوکی کے پاس ہے، مقام صرف پر کئی لوگوں نے آپ نے زیارت بھی کیا جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں۔ تو مکے کے قریب چوکی پہ مقام صرف، وہاں پہ ان کی مزار مقدسہ ہے، محبوب کی زوجہ پاک ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ احمد بریلی کہتا ہے، میں نے جب مزار دیکھی، قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، پریشان ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں مزار پہ گیا، میں جا کے وہاں پہ پڑ گیا، میں نے کہا اماں جان آپ مومنوں کی ماں ہیں، اور ماں کو بیٹے سے بڑا پیار ہے، دیکھیں تو صحیح، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، میں بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوں، میں مر رہا ہوں، کوئی مہربانی کریں۔ ہم کہیں یا رسول اللہ مہربانی کریں تو اعتراض، یہاں محبوب کی زوجہ پاک سے مانگ رہے ہیں اور مزار پہ کھڑے ہیں، قبر انور سے مانگ رہے ہیں، کتاب بھی انہی کی، بات بھی انہی کی، صرف حوالہ ہمارا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اماں جان مہربانی کریں، شفقت کریں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک انگور کا بڑا سارا گچھا نمودار ہوتا ہے، میں نے وہ انگور لیے، خود بھی کھائے، وہاں جو لوگ زائرین آئے ہوئے تھے ان کو بھی کھلائے، اور میں نے کہا اے مومنوں کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی مریم کی کرامات تو پڑھی بھی تھی، سنی بھی تھی، آج اپنی آنکھوں سے مومنوں کی ماں کی کرامت بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت کے اوپر اللہ کی شانیں اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اللہ کی عظمتیں نظر آتی ہیں کہ اللہ نے اہل بیت سے کتنا محبت فرمائی ہے، کتنا کرم کیا ہے۔ اس پر دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، ایک تو گفتگو شروع ہوتی ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کو 5 منٹ ٹائم دیتا ہوں، آپ نے نیند کرنی ہے تو کر لیں، جس نے سونا ہے، آخر جمعرات تھی رات، آپ لوگ ساری رات ورد وظائف میں اور اذکار میں لگے رہے، اور والذین یبیتون لربہم سجدا قیامہ کا مصداق بنے رہے، تو تقریر کے وقت تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو نیند آنی چاہیے۔ آپ ساری رات سوتے رہے اور ہم مختلف کتابوں سے یہ موتی نکالتے رہے، اور ستم بالائے ستم، آپ مقتدی ہیں اور ہم خطیب ہیں، پھر اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ کو سو جانا چاہیے۔ بہرحال حسنین کریمین بچپن کا زمانہ ہے، اچانک ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ موضوع میں نے کیا بتایا ہے؟ مومن تو محبت کرتا ہے، صاحب ایمان تو محبت کرتا ہے اہل بیت سے، رحمان کتنی محبت کرتا ہے۔ ام ایمن آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ پاک آپ کو یاد فرما رہی ہے، آپ کا گھر میں انتظار فرما رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا تو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ جان عالم پوچھتے ہیں، میری بیٹی، اے میری لخت جگر، میری نور نظر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بابا جان صبح سے حسنین کریمین نظر نہیں آ رہے، بڑی جتنی خادمائیں ہیں تلاش کرتی رہی ہیں، علی پاک گھر میں موجود نہیں ہیں، دونوں شہزادے نظر نہیں آ رہے، آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مہربانی فرمائیں، وقت گزر گیا، اور ماں کی مامتا بچے نظر نہ آئے تو تڑپ جاتی ہے، یہ کسی ماں سے پوچھا جائے، اس کا اظہار کوئی ماں ہی کر سکتی ہے، شاید اس کے علاوہ یہ درد کوئی نہیں سمجھتا۔ باپ بھی محبت میں کم نہیں ہوتا، باپ کی تصویر ہی ایسی پیش کر دی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ سخت ہے،
ہوتا ایسا نہیں ہے، باپ ماں سے بھی زیادہ نرم دل ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، میرے مالک تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نکالا، تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں اور قید سے نکالا، تو نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے بچایا، میرے مالک ہمیں اس تکلیف سے بچا لے، میرے نواسوں کی حفاظت فرما۔ ابھی یہ آپ دعا فرما رہے تھے، جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بنی نجار کے باغ کے اندر دونوں شہزادے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آرام فرما رہے ہیں۔ گرمی کی شدت تھی، وہاں پہ سایہ گھنا تھا، دونوں شہزادگان سو گئے، آرام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بنی نجار کا باغ تو بہت بڑا ہے، وہاں درندے بھی ہیں، خون خار چیزیں بھی ہیں، وہاں پہ حشرات الارض بھی ہیں، زہریلے سانپ اور بچھو بھی ہیں۔ تو جبریل امی نے عرض کی آقا کوئی اور تو ان سے محبت کرے نہ کرے، رحمان تو محبت کرتا ہی ہے نا۔ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ حسنین کریمین کی حفاظت کریے، وہاں پہ فرشتہ کھڑا ہے، اس نے اپنا پار اوپر رکھا ہوا ہے، اور جب تک کوئی لینے کے لیے نہیں جائے گا حسنین کریمین آرام فرماتے رہیں گے۔ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ حسنین کریمین کی حفاظت کرتا رہے گا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں نگاہ نبوت سے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اپنا پر رکھا ہوا ہے، سائبان کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز حسنین کریمین کے قریب نہ جائے۔ یارو سائبان تو وہ کرب و بلا میں بھی تھا، لیکن جاہل کی عقل میں نہ بیٹھے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو تھا کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو مدد کی صورت ثابت قدمی ہوتی ہے، مجھے کوئی بتائے کہ ثابت قدم امام حسین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، تو ثابت قدمی ہی بتا رہی ہے کہ رحمان نے مدد کی ہے کہ نہیں کی۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پیار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، میرے مالک تو میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے۔ وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احبانی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور فرمایا من احبانی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں کئی سکالر بیٹھے ہوتے نہیں جی آپ لوگ عمل کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا عمل کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو روزہ نہ رکھے، مسلمان ہو زکوٰۃ نہ دے، مسلمان ہو حج نہ کرے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بشری کمزوری ہے وہ کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے، ہدایت دے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ صرف محبت کے بغیر، عمل کے بغیر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے محبت انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اٹھائیں بخاری شریف، کھجور کا تنا حافظ قرآن تھا، شیخ الحدیث تھا، ارے یہ کیا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا؟ محبوب نے سینے سے لگایا، کہا لکڑی کا عاشق بھی ہو تو محبت رسول اس کے پاس ہو تو محبوب اس کو سینے سے بھی لگا دیتے ہیں، جنت میں بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اور ٹھہریے ذرا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جنت میں جانے کے لیے عمل ضرورت ہے، محبت ضرورت نہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں اٹھائیں تفاسیر، روح البیان، روح المعانی ساری اٹھائیں۔ کچھ جانور بھی جو جنت میں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، قرآن کی نص میں نہیں ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ کتا پی ایچ ڈی اسکالر تھا، کتا کوئی 5 وقت مسجد میں پڑھا رہتا تھا، کتے نے آخر کیا کیا ہے؟ جو اس کے محبوب تھے ان کے در پہ بیٹھ گیا، در کو نہیں چھوڑا۔ ارے ولیوں کے در پہ کتا بیٹھ جائے تو وہ جنتی ہے، یہ تو قرآن ہے نا، کتا بیٹھ جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو یارو اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جنت میں جائے، عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے۔ نکتہ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کے دل پر بوجھ نہ گزرے، یہ جانور ہیں، قصبہ جنت میں جائے، غضبہ جنت میں جائے، یہ جانوروں کے لیے تو جنت نہیں بنی، گدھوں کے لیے تو جنت نہیں بنی۔
जन्नत तो मोहब्बत पर बनी है। जानवर को मोहब्बत हुई नबियों से, जानवर को मोहब्बत हुई वलियों से। अब मुझे बताएं, अमल इनको जन्नत में जानवरों को ले गया या मोहब्बत जन्नत में ले गई है? तो अरे मोहब्बत अगर जानवरों को जन्नत में ले के जा सकती है तो मोहब्बत रसूल मोमिनों को भी जन्नत में ले के जाएगी। तवज्जो है आपकी? अच्छा, ये जो जानवर है ना, अल्लाह इनको तफासिर के अंदर दुम्बा बना देगा। ये सारे जानवर दुम्बा बन के फिर जन्नत में जाएंगे। अच्छा, ये कोई गधा है, कोई कुत्ता है, बाज़ रिवायत में कि हज़रत इंसान का लिबास पहना के इसको जन्नत में भेजा जाएगा, असहाब काफ के कुत्ते को। लेकिन ये भी रिवायत मौजूद है कि इन जानवरों को दुम्बा बना के, आप ज़रा गौर फरमाएं, आखिर गधे को गधा ही रहना दिया जाता और जानवरों को, मूसा अलैहिस्सलाम की गाय को गाय ही रहने दिया जाता, हुदहुद को हुदहुद ही रहने दिया जाता, आखिर दुम्बा क्यों बनाया है? कहा बात दरअसल ये है कि क्योंकि ये जो जानवर है ना, ये अपनी हैयत में हलाली नहीं है। नहीं समझ आई आपको? ये हलाली नहीं है। अब इनको हलाली बना के जन्नत में भेजेंगे, क्योंकि दूसरों का दाखला नहीं है जन्नत में, सिर्फ हलाली ही जाएंगे। अल्लाह करे आपको बातें समझ आ जाए। जन्नत दूसरों के लिए नहीं है, जन्नत हलालियों के लिए है। और हलाली कब बनेगा? जब मोहब्बत होगी, और जब मोहब्बत होगी तो फर्माबरदार होगा, जब फर्माबरदार होगा तो ताबेदार होगा, जब ताबेदार होगा तो जिससे मोहब्बत है उसका वफादार होगा, और जो वफादार होगा वह जिन्स का कुत्ता भी होगा तब भी जन्नत में जाएगा। इससे बढ़ के और क्या तकरीर करूं? इतनी समझ आ गई है तो यही रहे पल्ले, तो बड़ी बात। चले, कुछ आज नात खान नहीं है, दो चार बातें और कर लेते। ये भी अल्लाह का शुक्र है, मैं तो जब ये नहीं आते शुक्र अदा करता हूँ कि चलो 5 मिनट और इल्मी बात हो जाती। ये भी कोई अल्लाह के लिए नहीं आते, अपनी जेब के लिए आते हैं। पता हमें भी है इनका, लेकिन वजह क्या है कि जो दर पे आ जाए उसको वापस नहीं करना। बस बात ये है, पता सबका है, जो अल्लाह के लिए आते हैं वो भी पता है। अजीज़ान मोहतरम, एक मरतबा ऐसा हुआ, वाक़या लंबा है, रोज़तुश शुहदा के अंदर भी है, जामिउल मौइज़ात के अंदर भी है। क्योंकि मुझे पता है जब मैंने ये बात करनी है शाम को कई लोगों के फ़ोन आ जाएंगे, कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं पहले बता दूं ताकि किसी का फ़ोन ना आए। रोज़तुश शुहदा की दूसरी जल्द में भी है, जामिउल मौइज़ात के अंदर भी है, और तारीख़ शहादत के अंदर भी ये बात, 3 किताबें मेरे पास मौजूद हैं जिसके अंदर ये बात मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, एक मरतबा ऐसा हुआ, 29 रमज़ानुल मुबारक है, सुबह ईद उल फितर होगी, चांद रात है, असर का वक्त है। हसनैन करीमैन अपनी अम्मा जान के पास आते हैं। सैयदा पाक या मुसल्ले पे मिलती हैं, या चक्की चलाती हुई मिलती हैं, या रात को सजदे में जबीन नियाज को झुकाती हुई नजर आती है। ये माहौल था हसनैन करीमैन के घर का। अपने हाथों से काम कर रही है। या वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्ताक बनी नजर आती हैं। दोनों शहजादगान गए, जाके मुसल्ले के ऊपर बैठ गए। माँ ने कहा बेटे असर का वक्त है, नमाज पढ़ लेने दो। अम्मा जान आज चांद रात है, सुबह ईद होगी, और ये मक्के के जो लोग हैं इनके बच्चे सुबह कपड़े पहन के फिर रहे होंगे, और हम हसनैन करीमैन हैं, इमामुल औलिया के बेटे, इमामुल अंबिया के नवासे हैं, और जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा के लख्त जिगर हैं। हमें नए कपड़े ना मिले तो लोग एतराज़ करेंगे, हमें कपड़े चाहिए। सैयदा पाक फरमाती हैं इंशाअल्लाह तुम्हें कपड़े मिलेंगे, सुबह तुम नए कपड़े पहन के ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाओगे। अभी मुझे असर की नमाज़ पढ़ लेने दो। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सैयदा पाक ने हाथ उठाए, मेरे मालिक तू जानता है, तू जानता है कि अहले बैत का तरीका गुर्बत नहीं है। अहले बैत का तरीका यह है जो भी आता है ये तकसीम कर देते हैं। और याद रखें, कल के लिए कुछ ना बचा के रखना और बर्तन उल्टे करके रखना, ये नादारी नहीं, फजल बारी है, ये अहले बैत का तरीका है।
یہ نہیں کہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا، جو بھی ہوتا تھا تقسیم کر دیتے تھے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ نے بچوں کو کہا، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے ایک بچے کو بلایا، ادھر آؤ بیٹے تمہیں کچھ دوں۔ فرمایا کیا دو گے؟ حضور کھجوریں دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو اس کو بچے کو بلا کے کچھ نہ دیتا تو تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ سیدہ پاک ہیں، جانتی ہیں گھر میں کچھ نہیں، اور یہ بھی پتہ ہے دروازہ کون سا ہے جہاں سے مانگنا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، میرے مالک تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، اور تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کون سے دروازے پہ جاؤں؟ بتا رہی ہیں جب مشکل آئے، اوہ سیدہ کے قدموں پہ چلنے والی بی بی ہو، کسی اور دروازے پہ نہیں جانا، مصلی پہ بیٹھ کے مانگنا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی سنت ہے، سیدہ فاطمہ کی سنت ہے۔ فرماتی ہیں دعا کی، دعا کر رہی تھی، رات کا وقت ہے، چاند نظر آ گیا، صبح عید ہوگی، حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں کل عید ہوگی، سب نے آنا ہے عید پڑھنے کے لیے، جانے جانا جانے کائنات عاشقوں کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہوں گے، عید ہوگی، جب محبوب کی دید ہوگی تو پھر عید سعید ہوگی نا۔ اصل تو عید ان صحابہ کی تھی کہ جو عید بھی کرتے تھے اور دید بھی کرتے تھے۔ تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ سیدہ پاک نے پوچھا اے دروازے پہ آنے والے کون؟ کہا میں حسنین کریمین کے کپڑے لے کے آیا ہوں۔ روایت میں یہ ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ کوئی ملا یہ فتویٰ نہ لگائے کہ حضرت جبریل کو درزی کہہ دیا، کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے عرشست و کمی پایز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ تم اپنے فتوے اپنے پاس رکھو، جو کچھ لکھا ہوا ہے میں ان الفاظوں کو بدل کے کہہ رہا ہوں۔ دروازے والے آنے والے نے کہا میں حسنین کے کپڑے لے کے آیا ہوں۔ کپڑے لے لیے، صبح ہوئی، حسنین کریمین اٹھتے ہیں، اماں جان آپ نے وعدہ کیا تھا، بیٹے کپڑے آ چکے ہیں، یہ آپ لیں، غسل کریں، میں آپ کو تیل لگاتی ہوں، سرما آنکھوں میں ڈالتی ہوں، نئے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے جائیں، ابھی تیاری ہو رہی ہے۔ جانے جانا جانے کائنات جانے عالم تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ آج بچے بڑے مسرور اور خوش نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے ان کو مل گئے ہیں، اسی خوشی میں خوش اور مسرور نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جب تو نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی رحمت واجد میں آئی، جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ حسنین کریمین کے لیے کپڑے لے کے جاؤ۔ اب یہ کپڑے بنے کہاں، سلے کہاں، اس پر میں آپ لوگوں کے سامنے کم از کم گفتگو کر نہیں سکتا، آپ کا ہاضمہ اتنا پائیدار نہیں ہے۔ یہ تو پھر کوئی خاص مجلس ہو اور اس دنیا کے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر بات ہو۔ اس دنیا میں تو جو سمجھ آتا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہاں ظاہر سی بات ہے جنت میں کوئی درزی تو نہیں بیٹھے جو کپڑے سی رہے ہوں، وہاں کوئی لومیں تو نہیں لگی ہوئی یا کھڈیاں تو نہیں لگی ہوئی کہ کپڑے بنائی ہو رہے ہیں، یہ پھر کوئی اور راز کی بات ہے۔ یہ کیمرے لگے ہوتے کئی باتیں مجھے چھوڑنی بھی پڑتی ہیں، کیونکہ 2 سال کے بچے کو 14 سال کی خوراک دیں، ہو سکتا ہے وہ دنیا سے ہی چلا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جناب کپڑے آئے، محبوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ ذکر ہوا، محبوب نے فرمایا جبریل امی کپڑے لائے تھے۔ جب شہزادگان نے کپڑے دیکھے، فرمانے لگے امی جان بچوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوں گے، اور یہ کپڑے سفید ہیں، ہمیں تو رنگ دار چاہیے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں میرے بابا جان کمرے سے باہر نکلے، پوچھا فاطمہ بچے کیوں پریشان ہیں، کیوں ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں؟ بابا جان یہ وجہ ہے کپڑے سفید آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے رنگ دار پہننے ہیں۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہیں، جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بالٹی منگوا لیں، ایک برتن منگوا لیں، آپ ان کپڑوں کو ملتے جائیں، جبریل رنگ ڈالتا جاتا ہے، جو بچے کہیں گے وہی رنگ ڈلے گا۔ یار جبریل امی رنگ ڈالیں، ید اللہ والے ہاتھوں سے رنگ چڑھے پھر وہ رنگ چڑھتا ہے، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب محبوب علیہ السلام کپڑے مل رہے ہیں، اے حسن تجھے کون سا رنگ پسند ہے؟ نانا جان مجھے سبز رنگ پسند ہے، سبز رنگ عطا کر دیا۔ پھر جناب والا اے حسین تجھے کون سا رنگ پسند ہے؟ نانا جان مجھے لال سرخ رنگ پسند ہے، سرخ رنگ دے دیا۔
محبوب علیہ السلام نے جیسے ہی کپڑوں کو مشاہدہ فرمایا نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدہ پوچھتی ہیں بابا جان کس لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں نگاہ نبوت سے، جب حسن کا وصال ہوگا، جس طرح کپڑوں کا رنگ ہے حسن کے وصال کے وقت، ان کے جسم کا رنگ بھی یہی ہوگا، ان کے چہرے کا رنگ بھی یہی ہوگا۔ اور یہ جو حسین نے رنگ پسند کیا ہے، تو جب یہ شہید ہوں گے دنیا سے جائیں گے تو ان کے اوپر یہی لال رنگ چڑھا ہوگا، خون کا رنگ چڑھا ہوگا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا تو آپ کو زہر کی وجہ سے وہی رنگ تھا سبز جو کپڑوں کا محبوب نے وہ رنگ چڑھایا تھا۔ اصل میں وہ رنگ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب چڑھا رہے تھے وہ رنگ شہادت کا رنگ تھا۔ اب بتائیں جن کو حفاظت کی ضرورت ہو تو رحمان حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرے، جن کو کپڑوں کی ضرورت ہو تو جنت سے کپڑے آئیں۔ ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، اور جب محبوب ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں کی گنتی فرما رہے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کیوں گنتی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں علی میں نے یہ نیت کی تھی جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں گے تو ایک ایک قدم پر میں غلام آزاد کروں گا، ایک ایک قدم پر غلام آزاد کروں گا۔ تو جب آپ گھر میں گئے اور چہرے کے اوپر ایسے اثرات ہیں، پریشانی کا عالم ہے، سیدہ نے پوچھا کہ اے علی کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ آج میرے بھائی عثمان غنی نے یہ دعوت کیا، یہ عالم ہے۔ سیدہ فرماتی ہے جائیں میرے بابا جان سے عرض کریں کالون کی دعوت ہمارے گھر میں آئے۔ اب رات کو آپ بیٹھ گئی مصلی پہ، بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی میرے مالک گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرے یار کو بلایا ہے، تیرے محبوب کو بلایا ہے، اور جب محبوب گھر میں آتے ہیں تو لنگر کا بندوبست تو ہی کرتا ہے، تو مہربانی کر۔ ساری رات دعا کرتی رہی، صبح جب دعوت کا وقت آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی، کھانا بھی آ گیا، برتن بھی آ گئے، دسترخوان بھی آ گیا۔ جب بچھا محبوب تشریف لائے، صحابہ ساتھ ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ برتن کہاں کے ہیں؟ یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ جنت کے ہیں۔ جنتی لوگ، جنتی خوراک، جنتی برتن، جنتی دسترخوان، جنتی کپڑے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام جب چلنے لگے، جبریل امی آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے جب کل عثمان غنی نے آپ کی دعوت کی تھی تو ایک ایک قدم پہ غلام آزاد کیا تھا، آج اللہ فرما رہے آپ آئے ہیں سیدہ کے گھر میں، ایک ایک قدم پہ اللہ نے آپ کے کئی کئی امتیوں کو جنتی کر دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بچپن کا زمانہ ہے اور امام حسنین کریمین کو نا میرے آقا علیہ السلام کشتی کروا رہے ہیں۔ ادھر سے جب دونوں بھائی آپس میں کشتی کریں، کھیل رہے ہیں، محبوب خوش ہو رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حسن آپ جا کے حسین کو پکڑو۔ سیدہ پاک قریب بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان حسن بڑا ہے اور حسین چھوٹے ہیں، آپ حسین کو کہتے کہ حسن کو پکڑ لو، آپ بار بار حسن کو کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، جبریل امی حسین کو کہہ رہے ہیں تو آگے ہو کے پکڑ لو۔ بس یہ بات اتنی آپ علماء سے سنتے ہیں۔ اصل بات میں جو آگے اس میں راز عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جبریل امی کیوں کہہ رہے تھے کہ اے حسین تو پکڑ لے؟ جبریل کب مدد کرتا ہے؟ جبریل کب مدد کرتا ہے؟ جبریل اس وقت مدد کرتا ہے جب کوئی محبوب کی عزت عظمت اور شریعت کا چوکیدار بن رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسان بن ثابت نعتیں پڑھتے تھے تو میرے آقا فرماتے تھے اے اللہ جبریل امی کی وجہ، جبریل امی کی مدد سے حسان بن ثابت کی مدد فرما، کیونکہ یہ میری نعتیں پڑھتا ہے۔ اور نعتیں جو ہیں یہ نعت پڑھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مستدرک نعت خاں کو یہ پتہ نہیں ہوگا اس حدیث کا، اس کو تو پیسے کا پتہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے جو محبت رسول میں ڈوب کر نعت پڑھتے تھے۔ اب تو آنکھیں ترچھی کر کر کے دیکھتے ہیں پیسے کتنے آ رہے ہیں۔
پیسے آ رہے ہوں تو کہتے بس 2 اشعار کی فرمائش ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ کون فرمائش کرتے سٹیج پہ، تو ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے تو کوئی نہیں اٹھتا کہ جو کہے 2 شعر اور پڑھ لو، کہتے یہ فرمائش آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے فرمائش آتی ہے۔ تو وہ حسان بن ثابت محبت رسول کے لیے، اور میرے آقا نے فرمایا جو نعتیں پڑھتا ہے اللہ جبریل امین کی طرف سے ان کی مدد کرواتا ہے، جبریل امین کے وسیلے سے مدد ہوتی ہے جو دل سے نعت پڑھنے والا ہو۔ اب محبوب کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ کل کو میری شریعت پر پیرا دینا ہے حسین نے، اور جبریل امین آج سے مدد کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کشتی ہے، کھیل کود ہے، محبوب خوش ہو رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے جب فتح مکہ ہوا تو محبوب علیہ السلام 10,000 کا لشکر جرار لے کے آئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں عاشقان مصطفیٰ کے دل کو سکون دے رہی تھی، اور دوسری طرف تو صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ جس وقت آپ مدینہ شریف سے چلے اور مکے کے قریب آئے، میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواح کدھر ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواح جو تھے وہ نعت خوان تھے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے محبوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک پوری نعت کونسل تھی، محبوب نے وہ کونسل بنائی ہوئی تھی، اس میں 34 نعت خوان تھے، جس میں حضرت حسان بن ثابت جو تھے ان سب کے جرنیل تھے، وہ نعتیں ان کو تیار کرواتے تھے۔ نابغہ جادی یہ بھی تھے، ان کو محبوب نے دعا کی تھی اللہ کرے تیرے دانت سلامت رہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، دانت سلامت رہے، دانت نہیں ٹوٹے، اور حسن بھی برقرار رہا۔ محبوب کی دعا تھی، محبوب نے جو فرمایا کہ دانت سلامت رہیں، محدثین نے لکھا جس کے دانت ٹوٹ جائیں اس کی سر سلامت نہیں رہتی، اس کی دانت سلامت رہیں گے، سر سلامت رہے گی، یہ محبوب کی تعریفیں کرتا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ تو عبداللہ بن رواح جو تھے اس میں وہ بھی نعتیں پڑھتے تھے، حضرت عباس بھی نعتیں پڑھتے تھے، حضور کے چچا۔ تو 34 نعت خوان تھے محبوب کی زندگی میں، جنہوں نے نعت کونسل محبوب نے بنائی ہوئی تھی، اس میں نعتیں پڑھتے تھے، 34 نعت خوان تھے، حدیث میں ہے، سیاستہ کے اندر ہے۔ اور پھر یہ حدیث مستدرک حاکم ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواح کدھر ہو؟ آپ تشریف لے حضور حاضر ہو، فرمایا نعتیں شروع کرو۔ اب جلوس کی شکل میں آ رہے عبداللہ بن رواح، سامنے محبوب کی سواری کے ساتھ ساتھ نعتیں پڑھتے ہوئے آ رہے۔ جب سامنے بیت اللہ نظر آیا نا تو حضرت عمر بن الخطاب نے کہا عبداللہ بن رواح بیت اللہ سامنے ہے، کعبہ سامنے ہے، کعبے کا کعبہ سامنے ہے، اب خاموش ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کو کچھ نہ کہو، میری نعتیں میرے عاشقوں کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہیں، اور جو منافق اور کافر ہیں ان کی طبیعت کے اندر تیر چلتے ہیں، ان کے سینے چھلنی ہوتے ہیں، نعتیں پڑھنے دو۔ اب یہ فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتوی محبوب ربانی ہے کہ میری نعت پڑھنے سے میرے عاشقوں کے دل خوش ہوتے ہیں اور دوسرے جل جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو نعتیں حضرت حسان بن ثابت پڑھتے جبریل امین مدد کرتے، کیوں کہ یہ عزت مصطفیٰ پر چوکیدارہ کر رہے ہیں، تو پھر اس حسین کی فرشتے مدد کیوں نہ کریں جو نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنت